ایئر مارشل شاہد لطیف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ شاہد لطیف صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو۔ ایئر مارشل صاحب، یہ جو انڈیا کی جو اسٹریٹجی ہے 33 نئے جہاز جو خرید رہا ہے اور رشیا کی طرف جا رہا ہے، ہم خبریں سن رہے تھے کہ رفیل آ رہا ہے، باقی جہاز آ رہے ہیں، ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے، یہ پینک میں کیوں انڈیا جا رہا ہے دوبارہ رشیا کی طرف؟ اور جو آرڈر کیا ہے اس میں تقریباً 21 کے قریب جو جہاز ہے MiG 29 ہے، پرانے جہاز ہیں، 12 Su-30 یعنی سخوئی 30 ہے وہ آرڈر کر دیا، تو یہ ہو کیا رہا ہے انڈیا میں؟ دیکھیں، یہ جو دوبارہ سے رشیا کی طرف جا رہے ہیں اس کی ایک آبویس ریزن ہے، نیا جہاز انڈکٹ کرنا اور اس پہ پائلٹس کو ٹرین کرنا، ان کو ایک لیول پر لے کر جانا تاکہ وہ کامبیٹ ریڈی ہوں۔ یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے، وہ اتنی جلدی وہ پورا نہیں کر سکتے۔ وہ اسی چیز پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ چونکہ ہم MiG 29 بھی اڑاتے رہے ہیں، ان کے ہاں وہ آپریشنل ہیں، اور پھر Su-30 کی بات ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے، جو ہم نے 27 فروری کو کیا تھا وہ تو سب نے دیکھ لیا، اور ان کا جو MiG 29 بھی ہم نے گرایا تھا وہ بھی سب نے دیکھا۔ تو اب یہ رفال کی باتیں شروع ہو گئیں۔ یہ پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ رفال ہو یا کوئی اور جہاز ہو، یہ سب 4th جنریشن جہاز ہیں، اور ہمارا JF-17 بھی 4th جنریشن ہے۔ وہ 4th جنریشن دنیا میں اس کو پلس کہتے ہیں، یعنی 5th اور 4th جنریشن کے درمیان میں ہے۔ تو اس لیے وہ رفال کا بھی میں نے کہا تھا کہ وہی حال ہوگا جو آپ کے MiG 29 کا ہوا۔ MiG 29 تھا یا Su-30 تھا؟ میرا خیال Su-30 تھا جی سر۔ تو وہ کوئی جس کو آپ نیا جہاز، یعنی ان کی انوینٹری میں وہ لیٹسٹ جہاز ہے جس کو آپ نیا بنا کر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا نہیں بلکہ اپنی ہی پبلک کی، ان کو یہ بتا کر کہ ایک نیا جہاز آئے گا تو ہم پاکستان سے اوپر ہو جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم بیٹل ہارڈنڈ 65 تو خیر بہت پرانا ہے، جو 27 کو ایک ہی دن میں ہم نے کیا، اس کو پوری دنیا نے ریکگنائز کیا، تو وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ صرف جہاز خریدنے سے آپ کی ایئر فورسز بہتر نہیں ہو جاتی۔ جہاں تک ان کا اوور آل فلیٹ کا تعلق ہے، وہ سارے فلائنگ کافنز ہیں۔ وہ اس کو ان کے لوگ جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں پہلے ہی، انہوں نے اپنا ایک جہاز بنایا تھا LCA، ان کو ان کی ایئر فورس نے خریدنے سے انکار کر دیا، جبکہ الحمدللہ ہم نے JF-17 بنایا، ہماری ایئر فورس میں پرانے جہازوں کو باقاعدہ وہ ریپلیس بھی کر رہا ہے، اور اب دنیا بھی اس کی طرف متوجہ ہے۔ کون سا دنیا کا ایئر شو ہے جو اچھے سے اچھا ہو اور اس میں JF-17 کو انوائٹ نہ کیا جاتا ہو؟ کیا ان کے بھی LCA کو کسی نے انوائٹ کیا؟ وہ تو اپنا ملک بھی اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ جی شاہد صاحب، یہ ساری چیزیں پرائیڈ ہے پاکستان کی، سب کچھ ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ انڈین ایئر فورس ویزاوی چائنیز ایئر فورس، کیونکہ اب انڈیا چائنا کے لیے چیز کر رہا ہے، تو انڈیا اور چائنا کی ایئر فورس کا کیا کمپیریزن ہے؟ اگر آپ ایئر سپیریورٹی کو دیکھیں، جہازوں کو دیکھیں، تو ان کا مقابلہ کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جب وہ پاکستان کو ہی نہیں میچ کر رہا تو چائنا کو کہاں سے میچ کرے گا؟ دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چائنا نے 5th جنریشن جہاز بھی بنا لیا ہے جو کہ امریکہ کے ایکویولنٹ ہے، لہٰذا چینی ایئر فورس کے قریب بھی بھارت کی ایئر فورس نہیں پھٹک سکتی، اور نہ اس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ چند ہی دن میں ان کا نشہ اتر گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہ منت سماجت کر کے وہ جو بارڈر پہ ان کا کلیش ہوا اس سے وہ پیچھے ہٹے ہیں، پھر ان کو کس طرح چائنا نے بری طرح مارا ہے، اور چائنا نے جو وارننگ دی ہے اس وارننگ کے تحت ان کا نشہ چور ہو چکا ہے۔ اور کہاں وہ 2 فرنٹ جنگ کی باتیں کرتے تھے، یہ صرف اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ یہ مودی حکومت ہے جو جب بھی ملک میں ہنگامی حالات ہوتے ہیں، ہر مختلف فرنٹس پہ ناکامی ہوتی ہے، تو وہ ایک نیا محاذ کھولتے ہیں، اور ان کے پاس محاذ پاکستان ہی ہے۔ اسی کی طرف لوگوں کی توجہ جو ہے وہ کی جاتی ہے تاکہ وہ اصل مسائل سے ان کی توجہ ہٹائی جائے۔ جی ایئر مارشل شاہد لطیف بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، اور پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ پوائنٹ آف ڈفرینس ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ چاہے 65 ہو، 71 ہو، 99 کارگل میں بھی ہم نے انڈیا کا جہاز گرایا تھا، اس کے بعد آپ دیکھیں 27 فروری کلاسک ایگزامپل ہے، کلاسک کیس ہے۔ تو پاکستان اور انڈیا کا جو جب بھی کمپیریزن آتا ہے تو ایئر فورس ایک پوائنٹ آف ڈفرینس ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ بات یہ ہے کہ صرف جہازوں سے تو جنگ نہیں لڑی جاتی،
ہمارے پائلٹس کے پیچھے ایک جذبہ ایمان ہے، شہادت کا جذبہ ہے، ہمیں ڈر نہیں ہے موت سے. یہ بنیے جو ہیں یہ تو موت سے ڈرتے ہیں، یہ کیا لڑیں گے؟ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا جب پارٹیشن کا ٹائم بھی تھا تو سکھوں کو آگے کیا تھا. ابھی ایک سکھ لیڈر کو چند دن پہلے وہ میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھا اور اس نے ایڈمٹ کیا کہ ہمیں مسلمانوں سے لڑایا، ہمیں آگے کیا، ہمیں وہ بھی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی. اب وہ خالصتان کے سلسلے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ موقع ہے، یہ چین والا بھی ایک موقع ہے، کیونکہ یہ جو بات ہوئی ہے لداخ والی، یہ چائنا کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتے اور یہ موقع ہے کیونکہ لداخ کو بھی پارٹ آف یونین انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کو ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے جس میں چین کے ساتھ مل کر کشمیر اور لداخ والا معاملہ اس کو کمبائن کیا جائے. دونوں ایریاز کو انہوں نے یونین ڈکلیئر کیا ہے، تو یہ دونوں اقوام متحدہ کی قرارداد کے خلاف ہیں، لہٰذا اس کو ایک کمبائنڈ کیس بنا کر ہمیں آگے آنا چاہیے. ایک سن 62 میں ہم نے غلطی کی تھی اور ایک پھر سے ہم غلطی کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کو ہمیں بیٹھ کر سوچنا چاہیے اور یہ ایک موقع ہے چین کے ساتھ مل کر یہ معاملہ جو عوامی، جو بین الاقوامی معاملہ اس وقت صورت اختیار کر سکتا ہے اس کو بین الاقوامی طور پر ہمیں ریز کرنا چاہیے. شاہد صاحب سارے کوٹ کرتے ہیں کہ جو چائنا کا رسپانس ہے جو انڈیا کو دیا ہے، انڈیا کو وہی بولی سمجھ میں آتی ہے، تو جو ہم لوگ باقی ڈپلومیٹکلی انگیج کرتے ہیں، باقی کرتے ہیں، اس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوتا. تو کیا جو چائنا والی اسٹریٹجی ہے کیا پاکستان کو بھی وہی اپنانی چاہیے؟ اور پھر خطے میں کیا ہو کیا رہا ہے کہ یو ایس کے انوالومنٹ کی بات ہوتی ہے، افغانستان سے اس کے ایگزٹس کی بات ہو رہی ہے، پھر چائنا اور انڈیا جو آمنے سامنے آ رہے ہیں کسی کی شے پہ ہو رہا ہے، تو واٹ از ہیپننگ ان دا ریجن؟ دیکھیں یہ جو ڈائنامکس چینج ہو رہی ہے اس کا ایک ہی سینٹر ہے اور وہ سینٹر ہے کنٹینمنٹ آف چائنا، جس کو آپ اسٹریٹجک ٹرم میں سرکولیشن آف چائنا بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ مقصد کس کا ہے؟ یہ امریکہ کا ہے. جب امریکہ نے دیکھا کہ جی اب بھارت کا جو افغانستان میں رول ہے وہ بھی نہیں ہے، پہلے تو وہ اس کو لیڈنگ رول دینا چاہتے تھے، اب وہ نہیں بنا، تو لہٰذا اب وہ ان کے ساتھ مل کر اس کو ایک خطے کی منی سپر پاور بنا کے وہ چائنا کے اگینسٹ کھڑا کر رہے ہیں. مگر یہ ان کی بھول ہے، چائنا کے اگینسٹ بھارت نہیں کھڑا ہو سکتا. تو یہ اس خطے کی جو ڈائنامکس ہے اس کا محور صرف اور صرف چائنا کنٹینمنٹ اور سرکولیشن آف چائنا ہے. یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا بشرطے کہ پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر، بلکہ ہمیں ان کے ساتھ ایک سائن کرنی چاہیے ایگریمنٹ، اور اس کے اندر چین اور پاکستان کمبائنڈ ہو کر یہ ڈکلیئر کریں کہ اگر پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو وہ چین کے انٹرسٹ کے خلاف ہوگا. دیکھیں اب یہ جو ہمارے ہاں سی پیک والا معاملہ ہے، کون نہیں جانتا کہ اگر لداخ میں کوئی ایئر بیس جو کہ انڈیا بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہاں پہ وہ یہ ایئر بیس جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کو اس میں آپریٹ کرنے دے تو پھر وہ وہاں تھریٹن تو کریں گے. اور وہ جو لداخ ہے آپ کے سی پیک کے لیے سب سے بڑی تھریٹ ہے، تو چائنا کا انٹرسٹ تو اس کے اندر کمپرومائز ہو گیا نا. اس لیے ایک بڑی جینوائن ریزن بنتی ہے چائنا اور پاکستان کو ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کمبائنڈ سائن کرنی چاہیے، اور اس کے تحت چائنا بھی اس خطے میں پاکستان کی مدد کے لیے مجبور ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی فورن پالیسی میں سوچ کر اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. شاہد صاحب آپ نے یاد کرا دیا، 50s میں ہم نے سیٹو اور سینٹو کے بھی ڈیفنس پیکٹس کیے تھے مختلف ملکوں کے ساتھ، امریکہ بھی اس میں شامل تھا. تو کیا چائنا کے ساتھ آپ کا یعنی سجیشن یہی ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی پاکستان ایک پیکٹ کر لے کہ کسی ایک پہ اگریشن دوسرے پہ تصور کیا جائے گا، اور اس طرح کی ہمیں کرنے چاہیے آگے سے ڈیلز اور چائنا کے ساتھ، تاکہ دنیا کو بھی یہ پیغام واضح ہو جائے، اور سی پیک کے تناظر میں خاص کر یہ اور ایک نیچرل چیز ہے. چائنا سی پیک کا جو معاملہ ہے وہ چائنا کا ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے اور پاکستان کا بھی ہے. تو چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس خطے میں کوئی ایسی چیز کی جائے جس سے ہمارے سی پیک کو جو ہے وہ خطرہ لاحق ہو جائے. شاہد صاحب یہ جو انڈیا کا پروپیگنڈا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا. ابھی انہوں نے کیا کہ ناردرن ایریاز میں ہم اپنا ایئر بلڈ اپ بھی کر رہے ہیں، باقی بھی کر رہے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن ایک ڈفرینس تو موجود ہے عددی برتری کا. انڈیا کے پاس نمبرز ہم سے زیادہ ہیں، پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن کریں جہازوں کا تو نمبرز میں وہ زیادہ ہے. اس کے لیے ہماری ایئر فورس کی کیا اسٹریٹجی ہے، کیسے ہم اس کو کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے
کہ ہم نے یہ جو ہمارے نمبرز کا معاملہ تھا اس کو عین اس وقت جب کہ ہمیں یہ سٹارٹ لینا چاہیے تھا ہم نے لے لیا، اور اپنا JF-17 الحمدللہ ہم نے بنا لیا، جس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں۔ یہ کوئی ہم نے چھوٹا کام نہیں کیا، اللہ نے ہماری مدد کی اور ہم نے JF-17 بنا لیا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بھارت نے اس طرح کا کام ہم سے 10 سال پہلے شروع کیا تھا اور وہ اس میں فیل ہو گئے۔ اب جتنے بھی جہاز ہیں، ہمارا جو پلان ہے وہ جتنے بھی پرانے جہاز ہیں ہمارے، وہ جو ریٹائر ہوں گے JF-17 ان کو ریپلیس کرتا جائے گا۔ 100 سے زیادہ جہاز JF-17 آلریڈی ایئر فورس میں آپریشنلائز ہو چکے ہیں۔ تو بھارت جو ہے وہ کبھی فرانس کی طرف بھاگتا ہے، کبھی روس کی طرف بھاگتا ہے، ہمیں تو وہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارے تو اپنے ہاتھ میں ہے، جتنے جہاز چاہیں گے ہم بنائیں گے اور ریپلیس کرتے جائیں گے پرانے جہازوں کو، تو ہمارے کہیں پہ بھی کوئی گیپ نہیں ہوگا۔ تو نمبرز کا مسئلہ ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے۔ اور دوسری بات، جیسے میں نے کہا کہ کیا 65 میں ہمارا نمبرز میں ہم کمفرٹیبل تھے، کیا 27 تاریخ کو نمبرز میں کیا ہم کمفرٹیبل تھے؟ ہم نے اس کے باوجود جو نتیجہ پیدا کیا وہ آپ کے سامنے ہے الحمدللہ۔ تو بھارت نمبرز کی گیم اگر صرف کھیلتا ہے، چلانے والے تو وہی ہیں نا، فلائی کرنے والے وہی ہیں، وہ ڈیفرنٹ نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا شاہد لطیف صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف۔